أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما. راہ حق کی ساتھیوں، ہماری قرآن کلاس کی ہماری بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے ہم شروعات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 21. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً، اور جب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. اور وَإِذَا أَذَقْنَا یعنی ذائقہ سے نکلا ہے یہ. اور جب ہم چکھاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ، مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اس تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی ہے. یعنی جب کوئی تکلیف پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں انسان؟ اِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آیاتنا، تو وہ لوگ ہماری نشانیوں میں، ہماری آیات میں مکر کا لفظ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ ہماری آیات میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ جو ہے اسرع مکرن، اللہ جو ہے بہت جلد، وہ جو تمہارے مکر ہے، تمہاری چال بازیاں ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد عنقریب جلد ہی تمہاری ان چال بازیوں کا جواب دے گا. ان رسولنا، بے شک ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے، جو چالیں تم چل رہے ہو، بے شک ہمارے فرشتے یکتبون ما تمکرون، لکھ رہے ہیں جو چالیں تم چل رہے ہو اس کو لکھتے جا رہے ہیں. چلیے پوری آیت دیکھتے ہیں. اور جب کوئی انسانوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ ان سے کہیے کہ اللہ بہت جلد تمہاری چال بازیوں کا جواب دے دے گا، اور جو چالیں تم چل رہے ہو یقیناً ہمارے فرشتے جو ہے وہ انہیں لکھتے جا رہے ہیں. بہنوں دیکھیے، اس کے پہلے آپ نے آیت نمبر 11 میں پڑھا تھا کہ مکہ میں بہت زبردست قحط پڑا تھا، اور وہ قحط جو ہے 1-2 سال نہیں، مسلسل 7 سال تک مکہ والوں پر مسلط رہا تھا. اور جب وہ لوگ ایک دم مجبور ہو گئے، پھر اس کے بعد وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے. ابو سفیان شاید وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریے، آپ ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کریے کہ یہ مصیبت ہم سے دور ہو جائے. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس قحط میں اور اس کے دور ہونے میں تمہارے لیے بہت ساری نشانیاں تھیں. اور کیا نشانیاں تھیں؟ وہ قحط جب آج چل رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ اپنے معبودوں سے دعا کر رہے تھے، اللہ سے دعا نہیں کر رہے تھے، مگر معبودوں سے وہ لوگ دعا کر رہے تھے کہ اس قحط کو ان سے دور کر دے. بہت مجبوری کی حالت تھی، وہ لوگ سوکھی درخت کی لکڑیاں اور چمڑے ابال کر کھانے پر وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے. تو پھر وہ لوگ مجبور ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے درخواست کی کہ آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ان کی یہ تکلیف ان سے دور کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر وہاں پر بارش شروع ہوئی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو مسلسل 7 سال کا لمبا عرصہ جو تم قحط میں مبتلا رہے، تو اور اس کے بعد اللہ کے دعا سے، اللہ کے رسول کی دعا سے اس مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے تم سے دور کر دیا، تو کیا تمہارے لیے اس میں کوئی نشانی نہیں ہے؟ جب اللہ نے تمہاری مصیبت دور کر دی تو پھر تم جو ہے اپنے پرانے ڈھرے پر آ گئے.
تم نے اپنے جو وعدے تم نے کیے تھے وہ اسی کی تم نے نافرمانیاں شروع کر دی، اور تم جو ہے پھر اللہ کے راستے سے دور جانے لگے اور ایسے ایسے مکر کرنے لگے، بہانے تلاشنے شروع کر دیے کہ وہ جو ہے ان کے لیے پرانا شرک جو ہے اس پر جمے رہنا ان کے لیے وہ کوشش کرنے لگے کہ ہم اپنے شرک پر واپس چلے جائیں۔ اللہ نے ہم سے مصیبت دور کر دی، اس کا ان کو کوئی احساس نہیں تھا۔ اب وہ اس کے اندر مسلسل وہ کرنے لگے کہ ہم کو ہمارے شرک کا راستہ جو ہے آسان تھا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ جو کچھ تم چالیں چل رہے ہو اس کا وبال پھر تمہارے اوپر پڑے گا، اور تمہاری ان سب مطلب اللہ تعالیٰ جواب دے گا، مطلب اللہ تعالیٰ پھر تم کو آفت میں مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا، اور تمہاری ان ساری چالیں جو تم چل رہے ہو، جو تم پلاننگ کر رہے ہو، جو ساری مکر کر رہے ہو، ان تمام چیزوں کا ریکارڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ اب آگے کی آیت دیکھتے ہیں۔ هو الذی، وہی اللہ ہے، یسیرکم فی البر والبحر۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ وہی تمہیں خشکی اور سمندر میں سیر کراتا ہے۔ یسیرکم یعنی سیر کراتا ہے، یعنی تم چلتے پھرتے رہتے ہو سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، اور یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں سوار ہوتے ہو تو وجرین بہم بریح طیبۃ، تو وہ کشتیاں جو ہے وہ ہوا کے ذریعے سے، سمندر میں کشتیاں کیسے چلتی ہیں؟ جب اچھے سے سکون سے ہوا چلتی ہے تو وہ ہوا جو ہے ان کشتیوں کو بہا کر لے کر جاتی ہے۔ تو اب سمندر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم کو سمندر میں بھی سیر کراتا ہے اور پانی میں بھی سیر کراتا ہے، اور جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو تو یہ جو ہوا، اچھی ہوا، باد موافق کہتے ہیں کہ وہ جو ہوا ہے وہ کشتی کو لے کر چلتی رہتی ہے، اور وہ وجرین بہم بریح طیبۃ، طیبہ یعنی باد موافق، اچھی ہوا سے، وہ ہوا کے ذریعے سے کشتی جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ وفرحوا بہا، اور جو لوگ اس پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اچانک سے جاءتھا ریح عاصف، اور اچانک سے ان کشتیوں کو آندھی، وہ کشتیاں جو ہیں جو ابھی سمندر میں اچھی طرح سے چل رہی ہیں کیونکہ ہوا جو ہے وہ نارمل تھی، اچانک سے تیز آندھی چلنی شروع ہو جاتی ہے۔ وجاءہم الموج من کل مکان، اور جو ہے بڑی بڑی موجیں جو ہے وہ موجوں کے تھپیڑے جو ہے وہ چلنے شروع ہو جاتے ہیں، کل مکان یعنی چاروں طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وظنوا انہم احیط بہم، اور وہ یہ گمان کر لیتے ہیں، انہیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب وہ جو ہے مصیبت میں گر گئے ہیں، اب وہ گھیرے میں آ گئے ہیں، موجوں کے تھپیڑے کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطُ بِهِمْ، وہ اس میں پھنس گئے ہیں، ان کا احاطہ کر لیا گیا ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، تو وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص کر کے اپنے دین کو، یعنی اور سارے معبود جو ہے ان کو اس وقت بھول جاتے ہیں اور وہ صرف اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، صرف ایک اللہ کو وہ پکارنے لگتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَنْجَيْتَنَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور وہ یہ پکار میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وَلَئِنْ أَنْجَيْتَنَا، اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی، من ہذہ یعنی اس طوفان سے، اے اللہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دے دی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ تو وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بتا دی ہے کہ وہ لوگ بہت اچھی طرح سے سمندر میں کشتی میں سفر کر رہے ہیں، اچانک سے بڑی تیز ہوا چلنے لگتی ہے اور بڑی بڑی موجوں کے تھپیڑے آ جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ اب وہ لوگ پھنس گئے، اور پھر وہ ایک اللہ کو پکارنے اور اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے ہم کو ابھی نجات دے دی تو ہم جو ہے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یعنی جب ان کو موت سامنے کھڑی نظر آنے والی ہے، حقیقت ان کو یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر انسان کا یہی حال ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا مشکل وقت آ جاتا ہے کہ ان کو ہر طرف سے کوئی سہارے نظر نہیں آتے ہیں، تمام اسباب جو ہے وہ کٹ جاتے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان کی نظر صرف ایک اللہ پر پڑ جاتی ہے، اور وہ صرف ایک اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، ان کے سارے معبود جو ہیں وہ ان کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہ سختی کا وقت گزر جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے اللہ کو بھول جاتا ہے، اور اس کی نظر پھر اسباب کی طرف جمنے لگتی ہے، اور وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ کہیں پھر اللہ تعالیٰ ویسی ہی تکلیف
کہیں ہم کو پھر اسی تکلیف میں مبتلا نہ کر دے اور کوئی سختی کا ایک اور موقع، ایک سبب اور نہ کھڑا کر دے، کیونکہ اسباب کی باغ دوڑ جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس میں ایک صحابی کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ مشرکین مکہ کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ مگر جب یہ ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، اس کے بعد ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ مکہ سے بھاگے کہ کہیں مسلمان لوگ جو ہیں انہیں قیدی نہ بنا لیں۔ تو وہ بھاگنے کے لیے انہوں نے کون سا راستہ چنا؟ بحری راستہ چنا، اور وہ جا رہے تھے کہ اچانک جو ہے اس کشتی جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے اسے ایک دم سے طوفانی ہواؤں نے گھیر لیا، حتیٰ کہ مسافروں کو اپنی موت جو ہے وہ سامنے نظر آنے لگی۔ اس وقت جو وہ کشتی کا جو ملاح تھا اس نے مسافروں سے کہا کہ اب صرف ایک اللہ کو یہ پکارو، یہاں تمہارے دوسرے معبود تمہیں کچھ کام نہ دیں گے۔ یہ بات اکرمہ نے بھی سنی اور ان کے ذہن میں فوراً ایک انقلاب آ گیا اور وہ سوچنے لگے یہ تو وہی اللہ کی بات کر رہا ہے، یہ اللہ بھی، یہ ملاح جو ہے وہ بھی تو اسی اللہ کی بات کر رہا ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں کہ اگر سمندر میں اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی تو خشکی میں بھی تو وہی اللہ ہمارے کام آتا ہے۔ پھر انہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اے اللہ اگر تو نے اس مصیبت سے نجات دے دی تو فوراً واپس جا کر وہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اس کشتی کو خیریت کے ساتھ کنارے تک پہنچا دیا اور انہوں نے کنارے پر پہنچ کر اپنا عہد پورا کیا، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا تھا اس کو پورا کیا، اور وہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی اور وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور وہ پھر ان کی باقی کی زندگی انہوں نے پوری اللہ کے راستے میں صرف کر دی۔ آگے کی آیت دیکھتے ہیں، وَلَمَّا أَنْجَاهُمْ، اور جب ہم نے انہیں نجات دے دی، اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، تو وہ کیا کرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً جو ہے زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ یبغون یعنی وہ زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بغیر الحق، ناحق اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ پھر اللہ لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو دھیان سے سنو کہ تمہاری سرکشی کا، تم جو یہ سرکشی کر رہے ہو اس کا وبال تمہیں پر پڑے گا۔ متاع الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، مزے کر لو اس کے اندر، ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں لوٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر ضرور ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ عمل تم کرتے رہے ہو اس کا، وہ ہم تمہیں بتائیں گے، اس کا وبال جو ہے تمہیں پر پڑے گا۔ اور انما مثل الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی جو ہے بس چند روزہ ہے، کماء انزلناہ من السماء، تم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ اور کیسے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء ماء، دنیا کی زندگی چند روزہ ہے۔ غور سے سنو کہ یہ پھر تمہیں لوٹ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہی پاس آنا ہے۔ پھر یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ اس کی حقیقت یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، کماء انزلناہ من السماء، جیسے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے جو ہے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی، زمین پر خوب ہریالی ہو گئی زمین پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مما یاکل الناس والانعام، یعنی جو ہریالی ہو گئی زمین پر، زمین نے جو سبزہ اگایا اس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین جو ہے وہ پوری اپنی بہار پر، اپنے عروج پر آ جاتی ہے، اور وزینت وزن اہلھا، اور وہ بہت خوشنما معلوم ہونے لگتی ہے دیکھنے والوں کو، کھیتی جو ہے وہ بہت خوشنما لگنے لگتی ہے، اپنی جوانی پر آ جاتی ہے، اور وہ جو وزن اہلھا، اور گمان کرتے ہیں وہ کھیتی والے جس کی زمین ہے وہ گمان کرتے ہیں کہ انہم قادرون علیہا، کہ یہ سب جو ہوا ہے کہ بارش برسی اور اس کے اوپر ہریالی آ گئی، ان تمام چیزوں کے مالک ہم ہیں، علیہا اتاہا امرنا، پھر آ جاتا ہے ہمارا حکم، لیلاً او نہاراً، پھر آ جاتا ہے اس پر ہمارا حکم جو ہے یکایک، رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ جاتا ہے، یعنی ہمارا عذاب جو ہے آ جاتا ہے، فجعلناہا حصیدا،
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی، یعنی کہیں کہیں آیا ہے کٹی ہوئی کھیتی بنا دیا، کہیں کہیں آتا ہے کہ بھوسا بنا دیا ہم کو، کَأَلَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جیسے پہلے کبھی وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں، كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے اپنی نشانیاں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو بہنوں، یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں تو اس سے زمین سے کثرت سے پیداوار ہوتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور پھر وہ زمین سے جو سبزہ اگتا ہے، جو پیداوار ہوتی ہے، وہ جو ہے انسانوں اور جانوروں کے لیے کھانے کے لیے ہوتی ہے، یعنی انسان بھی اس میں سے کھاتا ہے اور جانور بھی اس میں سے کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کی خوراک ہیں اور یہ جانوروں کی بھی خوراک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کھیتی کی مثال اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بے ثباتی کی مثال بیان کی ہے کہ جس طرح نباتات اپنے پورے عروج پر آتی ہیں اور اس میں سے پھل نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہوتے ہیں کہ اس علاقے کو، اس زمین کو پوری خوبصورتی بخش دیتے ہیں، تو اسی طرح یہی مثال، یہی اگزامپل انسانوں کی بھی ہے کہ وہ بھی اپنی پوری جوانی پر آتے ہیں، اور جب ان پر جوانی آتی ہے تو ان کو ہر چیز جو ہے وہ حسین نظر آنے لگتی ہے، اور وہ پوری کی پوری اپنا دل جو ہے وہ دنیا میں لگا لیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب کچھ دن مزے سے اور عیش سے اور آرام سے گزاریں گے اور زندگی کا لطف اٹھائیں گے۔ اتنے میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے، یعنی اچانک سے انسان پر جو ہے وہ موت آ جاتی ہے۔ جس طرح کھیتی پر کوئی اچانک سے کوئی آفت آ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک دم بھوسا نظر آنے لگتا ہے، اسی طرح مر جانے والا انسان بھی تھوڑی مدت کے بعد لوگوں کے دلوں سے محو ہو جاتا ہے۔ جو بہت عزیز رہتا ہے، بہت قریب رہتا ہے اپنے بیوی بچوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، وہ اچانک سے لوگ جو ہیں وہ اس کو بھول جاتے ہیں، لوگوں کی دلوں سے، دماغ سے وہ شخص جو ہے وہ بھلا دیا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب اس کا نام و نشان تک دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ اور اس دنیا میں یعنی یہاں 99% لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ دماغ سے بالکل محو کر دیا جاتا ہے۔ تو یا پھر یہ ہے، اس کے بعد اس کے مقابلے میں کیا ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اب آخرت کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں سلامتی کی گھر کی طرف، یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دکھلا دیتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى، جس نے اچھے کام کیے، جن لوگوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، پھر أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس کے جو ہے اعمال کا، جو اچھے عمل وہ کرے گا اس کا، وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا ویسا ہی اچھا بدلہ دے گا اور اس سے بھی زیادہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہروں پر، یعنی جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائی ہوگی اور نہ ذلت چھائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی دنیا کی اس فانی زندگی کے مقابلے میں آخرت کی ایک پائیدار اور لازوال زندگی بھی ہے، جس کی زینت اور جس کی خوشنما یہ اچھی جو ہے دنیا سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسی سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے جہاں پر کوئی زمینی یا آسمانی آفت کے پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یعنی وہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، اور پھر اور وہاں موت کا کوئی خطرہ ہی نہیں ہوگا، موت کا کوئی تصور ہی نہیں ہوگا، اور وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں بتلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کر دیا ہے، پیغمبر بھیجے ہیں، کتاب بھیجی ہے، اس کے ذریعے سے جنت کی طرف پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ تم کو سکھا رہا ہے۔ لہٰذا دنیا کی جو یہ پرفریب اور یہ فانی زندگی ہے اس پر اتنا مت تم فدا ہو جاؤ، اتنا زیادہ اس کے اوپر فدا نہ ہو جاؤ، کہ بلکہ تم کو کیا کرنا چاہیے، اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے، اور ہر آفت سے محفوظ جو ہے جنت، اللہ کا گھر،
وہاں جانے کی تیاری کرنا چاہیے، اور وہاں کیا ہوگا کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ فرشتے بھی تمہارے لیے سلامتی کی دعائیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تمہیں تحفہ پہنچے گا۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے کیا ہے دیکھیں، والذین کسبوا السیئات، اور جو لوگ جو ہیں جنہوں نے کیا کمائی ہے، جنہوں نے اچھے، ان لوگوں نے جنہوں نے اچھے، والذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوہہم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب والذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی برائیوں کا اتنا ہی بدلہ دے گا۔ اب دیکھیے جب جنت کی نیکی کا کوئی کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ جو ہے وہ 10 گنا، 70 گنا، 700 گنا تک دے گا۔ یہاں لکھا ہے نا وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، اور مزید دے گا، مگر یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا، یعنی جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی انہوں نے برائی کی ہے۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، کوئی انہیں اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل، اور ان کے چہروں پر ایسی تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، من اللیل مظلما، جیسے تاریک رات کے پردے پڑے ہوئے ہوں، یعنی ان کے جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کے چہرے پر ذلت اور رسوائی چھائی ہوگی، ان کے چہرے جو ہے تاریک راتوں کی طرح سے کالے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جو ہیں وہ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں جب بھی کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے یا اپنی رہائی سے مایوس ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر کیسے سیاہی اور ذلت چھا جاتی ہے، اور جو وہ لوگ جو ہیں بچاؤ کی ان کو کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے، تو ان کے چہرے جو ہے اس میں تاریکی چھا جاتی ہے جیسے رات کا اندھیرا۔ اور اس کے بعد جو ہے اور یہاں بتایا گیا ہے کہ جب یہ میدان حشر میں، تو جب یہ لوگ ان کے چہروں پر ایک دم نا امید ہوں گے وہ، اور ان کے چہروں پر ذلت اور رسوائی جو ہے وہ چھائی ہوئی ہوگی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے روز محشر، اور جب سب کو اکٹھا کریں گے ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا انہیں ہم کہیں گے کہ اشرکو مکانکم، یعنی تم اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو، اور انتم وشرکاکم، تم بھی اور تمہارے معبود بھی، تمہارے شریک بھی اپنی اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں پھر الگ الگ کر دیں گے، پردہ ڈال دیں گے ان کے درمیان۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو ان کے بنائے ہوئے شریک انہیں کہیں گے کہ تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو شرک کرنے والے لوگ ہیں اور جو ان کے معبود ہیں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ساتھ روک دے گا ایک جگہ پر، پھر جو ہے ان کو آمنے سامنے کر دے گا، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کو، جو ان کے معبود تھے اور جو شرک کرنے والے لوگ تھے ان لوگوں کو آمنے سامنے کر دے گا، وہ ایک دوسرے کو فیس کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بنائے ہوئے شریک جو ہیں وہ ان سے کہیں گے تم تو ہماری بندگی کرتے ہی نہیں تھے۔ یعنی یہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ جو میدان حشر کا ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روک دے گا اور ان کو اور ان کے معبودوں کو آمنے سامنے کر دے گا تاکہ وہ ایک دوسروں کو سامنے سامنے دیکھ سکیں اور سوال جواب کر سکیں۔ اب وہ ایک دوسرے سے سوال کہتے ہیں کہ جو پتھر کی مورتی، کوئی لکڑی کی مورتی انہوں نے بنا لی، کبھی جانوروں کی پوجا کرتے ہیں، گائے کی پوجا کرتے ہیں، اور وہ جو ہیں کبھی کوئی نیک شخص جو ہے اچھا کام کرتے کرتے اس کی قبروں کی یہ لوگ پوجا شروع کر دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ان تمام کو اللہ تعالیٰ جو ہے سامنے سامنے کر دے گا، اور اس کے بعد پھر کیا کرے گا کہ وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، یعنی جو ہے پھر یہ اللہ تعالیٰ ان کو آمنے سامنے کرنے کے بعد کہے گا کہ ما کنتم ایانا تعبدون، ہم کو نہیں پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ اور یہ جو چیزیں جو ہیں جن کے اندر جان نہیں ہے تو وہ ان چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور وہ سارے لوگ، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے
درخت ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کوئی انسان، نیک انسان ہے جیسے عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور سب لوگ جو ہے، تو اللہ وہ سب جو ہے ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون، وہ کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا و بینکم، پھر وہ یہ بھی کہیں گے کہ اور ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے۔ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اور وہ یہ کہیں گے کہ تم جو بھی کرتے تھے، ہم تو تمہاری عبادت، جو کچھ تم کرتے تھے دنیا میں، ہماری عبادت کرتے تھے، ہماری پوجا کرتے تھے، وہ ہم جو ہیں اس سے بالکل غافل ہیں، ہم کو تو اس کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، یہاں پر جو ہے اس وقت جو ہے ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوئے ہیں وہ اس کو جانچ لے گا، اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس نے کیا کر کے آگے بھیجا ہے، وہ اسے جانچ لے گا، اور وہ سب جو ہے وردوا الی اللہ، اور جو وہ سب لوٹائے جائیں گے کس کی طرف؟ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مولاہم الحق، جو کہ حق ہے، یعنی حقیقی مالک ہے ان کا۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائیں گے وہ ساری چیز جو وہ لوگ گڑھتے تھے، افتراء پردازیاں جو وہ لوگ کرتے تھے، معبود بناتے تھے جھوٹے سچے، وہ ساری چیز جو سارے ان سے بھول جائیں گے، اور ان کے معبود بھی اس کا انکار کر دیں گے۔ وہ یہ کہیں گے، بہنوں دیکھیے ایک بار اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں، وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی جو ہے وہ کافی ہے، اور ہم تو تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ تو اس وقت کیا ہوگا کہ ہر شخص اپنے اعمال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے وہ ان کو جانچ لے گا، اس کو سب کچھ یاد آ جائے گا، اور وہ سب جو ہیں اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور جو کچھ وہ جھوٹا موٹا معبود بنا کر رکھے ہوئے تھے وہ سب انہیں بھول جائے گا۔ رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔